السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا، جیسے کہ آپ لوگ معلوم ہے کہ جمعہ اور ہفتے کے دن آن لائن کلاس کا آغاز ہوا ہے، تو اس کے لیے ہم ایک لیکچر تیار کرتے ہیں اور پھر ہفتے کے دن انشاءاللہ آپ لوگ اس میں سوالات پوچھیں گے۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم مطالعہ قرآن حکیم اس میں پڑھیں گے، اور مطالعہ قرآن حکیم میں سورۃ مریم رکوع نمبر 3 آیات نمبر 40 کا 50، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ انشاءاللہ اس سبق کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بیٹا، سورۃ مریم جو ہے یہ مکی سورت ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 11 انبیاء کرام علیہ السلام کے مختلف واقعات کو بیان کیا ہے، اور اس میں عقیدۃ توحید کی اثبات ہے، یعنی شرک کی نفی کیا گیا ہے اور عقیدۃ توحید کا اثبات کیا گیا ہے۔ اب جو ہمارا عنوان ہے، اس کی جو قسم ہے یا جو اہم نکات ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ سبق کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ تو آج کے سبق کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ہے شرک کا رد اور عقیدۃ توحید کا اثبات۔ اس رکوع کا اور اس سے پہلے والی جو رکوع ہے، رکوع نمبر 2، ان کے درمیان ربط کیا ہے؟ تو ربط یہ ہے کہ اس سے یعنی گزشتہ سبق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا واقع تفصیل سے بیان کیا، اور عیسائیوں کا جو عقیدہ تھا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا ہے، جو عقیدہ تشخیص کا یقین وہ کرتے ہیں، تو ان کی نفی کی کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالی کا بیٹا نہیں ہے۔ اور آج کے سبق میں اللہ سبحانہ وتعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتا ہے، اور مشرکین کی نفی کرتے ہیں، مشرکین جو شرک کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ، ان کی نفی کرتے ہیں، اور توحید یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ایک ہے، تنہا ہے، اس کا اثبات ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا اس سبق کا مقصد کیا ہے؟ تو آج کے سبق کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ہم حق کی دعوت دینے کا طریقہ سیکھیں گے، کہ ہم حق پر ہوں گے تو دوسروں کو ہم کس انداز میں دعوت دیں گے۔ تو آج کے سبق میں ہم یہی سیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ والدین کو دعوت دینے کا انداز، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد حضرت کو کس انداز میں دعوت دیا ہے، نرم اخلاق کے ساتھ خوبصورت انداز میں انہوں نے جو طریقہ اپنایا ہے، تو اس کے بارے میں جانیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بت پرستی کا رد، یعنی جو کفار بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کا رد کریں گے، وہ بے جا ہیں، فضول ہیں، اور اسلام میں دین میں ان کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح آیات نمبر 41، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہچان کو بیان کیا ہے، سبق میں ابھی پڑھیں گے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صدیق النبیہ کہا، صدیق النبیہ، کہ ابراہیم علیہ السلام سچا نبی ہے۔ ٹھیک ہے، کتاب کھول لیے گا، اس کتاب میں آپ لوگ سورۃ مریم آیات نمبر 40 تا 50 یہ نکالیں، اور اس میں دیکھیے کہ وصف فی الکتاب ابراہیم، اور آپ کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان مشرکین مکہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیجئے۔ انہ کان صدیقا نبیہ، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے سچے نبی تھے۔ بیٹا، سچائی نبوت کی بنیاد ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام انبیاء کرام علیہ السلام کو آتے ہیں، تو اس میں ذرا برابر نہ کمی کرتے ہیں اور نہ زیادتی کرتے ہیں، بلکہ ہو بہو وہی پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں۔ اس قال ابھی یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، دیکھو بیٹا
آیات نمبر 42 سے لے کر 45 تک اس میں توحید کی دعوت ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم نبوت عطا فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ تھا آزر، وہ بت پرست تھا، پتھروں کو تراشتے تھے اور اس سے اپنے لیے بت بناتے تھے، پھر اس کی عبادت کرتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اب اپنے باپ آزر کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ایمان قبول کر لیں، ایک اللہ کو وحدہ لا شریک لہ مان لیں اور ان بت پرستی سے آپ بچ جائیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں یہ والا دعوت جو ہے نا وہ ذکر فرماتا ہے آیت نمبر 42 تا 45۔ آیت نمبر 42 میں ہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو ایک بہت خوبصورت انداز میں پکارتے ہیں کہ یا ابتی، اے میرے پیارے ابو جان، اے میرے باپ، آپ ان بتوں کو چھوڑ دے جو نہ وہ سنتی ہیں، نہ وہ دیکھتی ہیں، اور نہ وہ آپ کے کسی کام میں آتے ہیں۔ کسی مشکل وقت میں وہ آپ کا کچھ بھی کام نہیں آتا۔ ان بتوں کی عبادتوں کو چھوڑ دے، اور میرے پاس ایسی علم آیا ہے، علم وحی آیا ہے، نبوت آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، لہٰذا اسی بنیاد پر آپ میری پیروی کر لے، اتباع کر لے، ایمان قبول کر لے، تو میں آپ کو سیدھا راہ دکھاؤں گا اور آپ کو صحیح راستہ دکھاؤں گا، تاکہ کل قیامت کے دن آپ جہنم کے عذاب سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو نرم دلی کے ساتھ، نرم اخلاق کے ساتھ اپنے باپ کو یہ دعوت دیتا ہے کہ اے میرے باپ، شیطان کی پیروی نہ کر، شیطان ہمارا دشمن ہے۔ بیٹا، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکالا تو درمیان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور شیطان کا ایک مکالمہ ہوا تھا، کچھ بات چیت ہوئے تھے۔ شیطان نے اللہ کو کہا کہ اے اللہ، مجھے مہلت دیجئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو فرمایا کہ آپ کو قیامت کے دن تک مہلت ہے، یعنی قیامت سے پہلے آپ ختم نہیں ہوں گے، آپ نہیں مریں گے۔ تو شیطان نے کہا کہ اچھا، جب آپ نے مجھے مہلت دے دی تو میں آپ کے نیک بندوں کو گمراہ کروں گا، یعنی آدم علیہ السلام کے ذریعے سے تو آپ نے مجھے جنت سے نکالا، تو اب جب میں دنیا میں جاتا ہوں تو دنیا میں آپ کے نیک بندوں کو میں بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا، مرتے دم تک میں ہی کوشش کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو یہ فرمایا کہ میرے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جب وہ آپ کے جال میں پھنس جائے یا آپ ان کو دھوکہ کر دے اور میرے نیک بندوں نے توبہ استغفار کر لی تو میں اپنے نیک بندوں کو معاف کروں گا، اور اگر انہوں نے توبہ استغفار نہیں کی یا دنیا میں وہ آپ کے ساتھی بن گئے تو پھر میں قیامت کے دن آپ کے ساتھ ان کو بھی جہنم میں ڈالوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ کو یہی فرمایا کہ شیطان تو ہمارا دشمن ہے، اس سے بچ جائے۔ اب آیات نمبر 42 سے 45 تک ہم کتاب میں پڑھیں گے، آپ کتاب کی طرف دیکھیے۔ کتاب میں ہے، دیکھو بیٹا، اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، تو ان چیزوں کی کیوں پوچھا کرتا ہے جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھتی ہیں اور نہ ہی وہ تیرے کچھ کام آ سکتی ہیں، یعنی یہی بت نہ کچھ سنتا ہے، نہ دیکھ سکتی ہیں، اور نہ جو ہے نا آپ کے کچھ کام آ سکتا ہے۔ اسی طرح یہی فرمایا کہ یا ابتی قد انی قد جاءنی من علم، بے شک میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، بس تو میری پیروی کر، میں تیری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ اور اے میرے باپ، تو شیطان کی پوچھا نہ کر، بے شک شیطان رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرے باپ، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کا کوئی عذاب پہنچے، پھر تو عذاب میں شیطان کا ساتھی ہو جائے۔
یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو یہ بھی بتا دیا کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ شیطان کے ان برے اعمال کی وجہ سے کچھ عذاب نازل ہو جائے تو اس میں آپ بھی ہلاک ہو جائیں گے، تو میں آپ کے ہلاکت پر ناراض ہو جاتا ہوں، خفا ہو جاتا ہوں، لہٰذا آپ شیطان کی پیروی کو چھوڑ دیں۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو دعوت دے دی، دعوت توحید دے دی، تو اب آزر کا عمل کیا، یعنی آزر نے کیا جواب دے دیا ابراہیم علیہ السلام؟ آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہی جواب دے دیا کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ چھوڑ دے اور ہمارے بتوں کی عبادت اختیار، اور آپ نے ہمارے معبودوں سے منہ پھیر لیا ہے، اگر آپ باز نہ آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ اگر آپ نے ایک اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑی اور ہمارے معبودوں کو نہیں اپنایا لَأَرْجُمَنَّكَ، تو میں آپ کو رجم کر دوں گا اور آپ کو اپنے گھر سے نکالوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو ایک تاریخی جملہ کہا اور فرمایا، دیکھو، قال عارض عنك عن آلهتي یا ابراہیم، آزر نے کہا اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے منہ پھیرتے ہو؟ اگر تم اس کام سے باز نہ آئے تو میں تمہیں ضرور رجم کر دوں گا اور تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ، یعنی گھر سے نکلو۔ تو قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو گالی نہیں دی اور نہ اپنے باپ کے ساتھ سخت رویہ اختیار کر لیا، بلکہ پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نرم دلی کا مظاہرہ کیا اور اخلاق کے ساتھ اپنے باپ کو جواب دے دیا کہ میں آپ کے لیے اللہ سے استغفار مانگوں گا، اللہ سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا کہ آپ کو اللہ آپ کو معاف کر دے، آپ نہیں سمجھتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد کیا کیا؟ آیات نمبر 50 اور 50 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق کی طرف ہجرت فرمائی اور وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے شادی کی، وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کی دعوت چلائی، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ بہت زمانہ گزرا تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس امتحان میں پاس کیا، اور ہجرت کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 2 انعامات۔ ایک انعام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا اسحاق علیہ السلام عطا فرمایا، اور دوسرا انعام یہ ہے کہ پوتا حضرت یعقوب علیہ السلام عطا فرمایا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ 2 نعمتیں کی۔ بیٹا دیکھو، جب ابراہیم علیہ السلام نے نرمی کا مظاہرہ کیا، اخلاق کا مظاہرہ کر دیا، اپنے باپ کو بہت بہترین انداز میں دعوت دے دی، تو اس سے جو ہے نا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں یہی بتا دیا کہ جو شرک کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ وہ باطل ہیں۔ دیکھو، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور میں تم لوگوں سے الگ ہوتا ہوں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہجرت کرتا ہوں اور ان سے بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، تمہارے معبودوں سے بھی الگ ہو جاتا ہوں۔ وَأَدْعُ رَبِّي، اور میں اپنے رب ہی کی بندگی کروں گا، امید ہے کہ میں آپ اپنے رب کی بندگی کر کے محروم نہ رہوں گا۔ فلما اعتزلهم، پھر جب وہ ابراہیم علیہ السلام ان سے الگ ہو گئے، انہوں نے ہجرت کی، وما يعبدون من دون اللہ، اور ان بتوں سے جن کی وہ اللہ کے سوا پوچھا کرتے تھے، وهبنا له اسحاق ويعقوب، تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام بیٹا اور یعقوب علیہ السلام پوتا عطا کیے، وكلا جعلنا نبیا، اور ہم نے ان سب کو نبی بنایا، ووهبنا لهم من رحمتنا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت عطا فرمائی، وجعلنا لهم لسان صدق علیہ، اور ہم نے ان کا ذکر خیر بہت بلند فرمایا۔ یعنی قیامت تک ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں ہوگا، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے سب امتحانات میں ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب فرمایا۔ بیٹا آج جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس میں آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہے کہ اس سبق کا جو مشقی سوالات ہیں مختصر،
وہ آپ کو رف کاپی میں لکھیں گے اور انشاءاللہ منڈے کے دن میں وہ دیکھوں گا. یہ آج کا سبق تھا. انشاءاللہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ذہن میں آیا ہوگا. پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. والسلام.